والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے، مختلف قوموں کے قصے اور کہانیاں ذکر کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن مجید کسی واقعے کو، کسی قصے کو ذکر کرتا ہے تو اس میں لرننگز ہوتی ہیں، اس میں سبق اور عبرت کا پیغام ہوتا ہے۔ قرآن کے واقعات اور اسٹوریز پر مسلسل کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں، انگریزی زبان میں بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ انہی واقعات میں سے، انہی کہانیوں اور اسٹوریز میں سے ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی بلند پایہ پیغمبر تھے، اور نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کے ایک اور بھائی بھی نبی تھے۔ تو ایک ایسا پیغمبر جس کی نسل میں اوپر اور نیچے اللہ کے کئی پروفٹس اور میسنجر گزرے ہوں، اس کانٹیکسٹ کو دیکھیے اور حضرت یعقوب کے اس واقعے کو دیکھیے جو قرآن مجید نے منشن کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس واقعے کا مشاہدہ کر رہے تھے جب یعقوب موت کے مرحلے میں تھے، یعنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے؟ اس موقع پر حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے جو سوال کیا وہی سوال تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا پرستش کرو گے، کس کی بندگی اور عبادت کرو گے، کس خدا کی ورشپ اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے؟ یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہم ہے، لیکن اس کی امپورٹنس کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیے کہ حضرت یعقوب خود اللہ کے پیغمبر، آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر، اور میں نے عرض کیا کہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے ایک بھائی بھی پیغمبر تھے، اور اگر اوپر کا سلسلہ دیکھیں حضرت یعقوب فرزند ہیں حضرت اسحاق کے۔ حضرت اسحاق خود پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل میں جتنے اللہ کے پیغمبر اور رسول آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، اور پھر حضرت اسحاق کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں۔ تو ایک ایسی فیملی، ایک ایسا خانوادہ جس میں اوپر کی نسل میں دائیں بائیں ہر طرف پیغمبر موجود ہوں، اور وہ پیغمبر اپنے انتقال کے وقت اپنے بال بچوں کو جمع کر کے جو سوال کرتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس مذہب کی پیروی کرو گے، کس خدا کی پوجا اور پرستش کرو گے؟ کیا آپ کو اس بات سے حیرت نہیں ہوئی کہ اتنا دیندار گھرانہ جس میں نسلہ نسل تک پیغمبر ہیں، اور خاندان کی الگ الگ برانچز میں پیغمبر موجود ہیں، لیکن وہ پیغمبر اپنی اگلی آنے والی نسل کے ایمان کو لے کر مطمئن نہیں ہیں، اس کو کنسرن ہے، اسے خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ ہماری نسلیں ایمان کو چھوڑ کر کفر شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
جب حضرت یعقوب کو یہ کنسرن ہے تو ہمیں اور آپ کو جو ایک خالص مشرکانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بچے جو سلیبس اور جس انوائرمنٹ میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری یہ نسل جن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی لت اسے لگی ہے، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اسے تقوی اور پرہیزگاری سے روشناس نہیں کرتے، بلکہ اس کے ذہن و دماغ کو آوارہ، ہوا پرست اور نفس پرست بناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم یہ سوچیں کہ میں اور میرے باپ دادا کلمہ گو ہیں، تو یقیناً ہماری نسلیں بھی کلمہ گو رہیں گی، وہ بھی ایمان پر قائم رہیں گے۔ اگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے پیغمبر وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ اور دوسری بات، آج بحیثیت پیرنٹس ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ میں اپنے بال بچوں کو کتنے عیش و آرام کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے لیے کیسی کمفرٹ لائف میں نے فراہم کی ہے، لیکن ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہمارے بچوں کی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکتی ہے یا غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی کنسرن نہیں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ ہم اس بات کو لے کر لیس کنسرن ہیں کہ ہماری نسلیں توحید، اخلاق اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری اسلامی تاریخ میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی عقیدہ اور شریعت کے خلاف ایسا حملہ کبھی نہیں ہوا جیسے آج کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو اسلام پر یلغار ہوتی وہ اسلام کی جغرافیائی حدود پر ہوتی۔ ایک ملک جس کی بڑی لمبی چوڑی سرحد ہوتی، کوئی دشمن ملک اس پر حملہ کرتا اور قبضہ کر لیتا۔ یہ جنگ تھی جو ایک زمینی جنگ ہے، لیکن آج عقیدے کی جنگ ہے، آج تہذیب و ثقافت کی جنگ ہے، آج اپنی شریعت سے وابستگی کے بقا اور اس کے نہ ہونے کی جنگ ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بال بچوں کی اتنی دینی تعلیم و تربیت کر دی کہ وہ انشاءاللہ اسلام پر باقی رہیں گے؟ کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ انسان اس کا ریئلائزیشن تک نہیں کرتا، اس کا احساس تک اسے نہیں ہوتا۔ یہ سانسوں کا سلسلہ بغیر ایک پائی اس پر خرچ کیے ہوئے اللہ کی طرف سے مفت ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ کبھی امیجن کیجئے، جن ہاسپٹلز کے راستوں سے آپ گزرتے ہیں، وہاں آئی سی یو میں جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے ایک ایک سانس کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے غریب ہیں جو اپنی سانسوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور وہ موت کا لقمہ تر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی کیسی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ عقیدہ جو حضرت آدم سے لے کر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا تھا۔ تمام پروفٹس اور میسنجر نے یہی میسج دیا توحید کا، جو سب سے کور میسج تھا تمام انبیاء کرام کا۔ اور آپ آسمانی مذاہب اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے جوڈائزم ہو، کرسچینیٹی ہو، ان سب کا جو اصل پیغام تھا وہ تھا ایک اللہ اور ایک خدا کی عبادت اور پرستش کرنا اور بندگان خدا کی خدمت کرنا۔ تو توحید کا پیغام وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا پیغام ہے، بلکہ وہ پیغام تمام انبیاء کرام کا تھا۔ دنیا میں پیغمبر بھیجے ہی اسی لیے جاتے تھے کہ انسانوں کو کفر و شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دیں اور توحید کی طرف ان کو لائیں۔ یہی دنیا کا سب سے بڑا فیکٹ، سب سے بڑی ریالٹی
اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وہ عقیدہ توحید ہے. ایک اللہ کے سامنے آپ سجدہ کر لیں اور پوری انسانیت کی غلامی اور پرستش سے آپ کو وہ سجدہ نجات دیتا ہے. اس لیے بزرگوں، دوستوں، عقیدہ توحید، اسلام کے اس نظام توحید کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سب سے سچا مذہب ہے، سب سے پختہ جو دین ہے، سب سے اہم ترین جو عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ نے اس کا پابند بنا کر ہمیں پیدا کیا. تو اس قدردانی کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ تیسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو پڑھنے اور پڑھانے کا اپنے اندر مزاج پیدا کیجیے. آج کے دور میں جبکہ دین سیکھنا سب سے آسان ہو گیا ہے، اور اس کی بشارت، اس کی پروفیسی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہوگا. تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اسلام اتنا پھیلے گا کہ پوری دنیا میں ہر گھر تک پہنچ چکے گا. لیکن آج موبائل کے ذریعے، گیجٹ کے ذریعے دین کو حاصل کرنا، صحیح کانٹینٹ تک پہنچنا، یہ بھی آپ کے لیے پاسبل بنا دیا گیا ہے. پرانے زمانے میں دین حاصل کرنے کے لیے ملکوں جانا پڑتا تھا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا پڑتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل مہیا کر دیے کہ محلے کی مسجد میں جا کر آپ امام صاحب، مؤذن صاحب سے دین سیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر اگر آتھینٹک چینل ہے، کوئی اچھے آتھینٹک اسکالر ہیں، ان کو فالو کر کے دین کی بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ایک ایسے دور میں جب دین کا سیکھنا صرف آپ کے انگلی کی حرکت پر مبنی ہو جائے، کیا اب بھی ہم دین سیکھنے کی طرف نہ آئیں؟ میرے بزرگوں، شوال کا جو مہینہ ہے وہ دینی مدارس کے اکیڈمک ایئر کا آغاز ہوتا ہے. دینی مدرسوں کا اکیڈمک ایئر شوال سے لے کر شعبان تک چلتا ہے اور رمضان سے پہلے چھٹیاں دی جاتی ہیں. ابھی دو موقع ہیں، ایک طرف مدرسوں کا نیا تعلیمی سال چل رہا ہے، اور دوسری طرف آج ہی یا ایک دو روز سے سمر ویکیشنز کا آغاز ہوا ہے. جو لوگ اللہ نے ان کو بچے دیے ہیں تو کم سے کم اپنے ایک بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیجئے. یقین جانیے ہم سب کو اس دنیا سے گزرنا ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے گزریں گے تو سب سے قیمتی سرمایہ جو ہوگا وہ آپ کا وہ بچہ ہوگا جسے آپ نے دینی تعلیم سے آراستہ کیا تھا. وہ دعائے مغفرت کرے گا، ایصال ثواب کرے گا، ہر طرح کی راحت پہنچائے گا جو آخرت میں ہمیں مطلوب ہے. دوسری بات، اگر آپ مکمل دینی تعلیم نہیں سکھا سکتے تو کم سے کم جو ایلیمنٹری اسلامک اسٹڈیز ہے، دینیات ہیں، جو بیسکس آف دین ہیں، وہ ضرور سکھائیں اور سیکھیں. سمر ویکیشن میں ہم تفریح کا پلان کرتے ہیں، الگ الگ مقامات پر جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تفریح کی جائے. لیکن یہ جو ڈیوریشن ہے آلموسٹ 50 to 60 ڈیز کا، اس کو اگر فوکس کر کے اور بہت ہی ویل آرگنائز انداز میں آپ اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیں، ان کی دینی تربیت کرنا چاہیں، تو یہ بہت کافی ڈیوریشن ہے. یعنی 60 ڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیلی صرف 2 گھنٹے آپ اپنے بچوں کے دینیات پر خرچ کر دیں تو 120 آورس کا آپ کو ڈیوریشن ملتا ہے. آپ اس میں چھٹیاں نکال کر 150 ڈیز 100 ڈیز لے لیں، 100 آورس لے لیں، اس سے کم کر دیں، آپ 90 آورس کا ایک کورس ڈیزائن کر دیں اور اپنے بچوں کو جو بیسک دینی تعلیم ہے وہ فراہم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین سمر ویکیشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ
ذخیرہ آخرت بنے گا۔ سمر ویکیشن کا کوئی کورس اگر ڈیزائن کیا جائے تو اس میں بنیادی طور پر 3-4 سبجیکٹ ہیں جس کو شامل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبجیکٹ ہے بلیو، عقیدہ۔ ہمارے بچے نہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدے سے واقف ہیں، نہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اور ان کے جو حقوق ہم پر ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدے کو پڑھایا جائے، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن مجید پر ہمارا کیسا ایمان اور قرآن کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے، جنت و جہنم اور آخرت ہے، فرشتے ہیں۔ یہ بہت ہی بیسکس ہیں عقیدے کے جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اگر بنا کر بھیجے گئے اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ چونکہ شکیلیت کے نام پر اور قادیانیت کے نام پر ایسے بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقہ میں یہ وبا عام ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا سبجیکٹ ہے عقیدے کا۔ دوسرا سبجیکٹ ہے قرآن۔ دیکھیے، ہم اور آپ کمیونیکیشن اسکل کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں نے کسی انگلش لفظ کے تلفظ میں غلطی کر دی تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ ایک ایسے مولوی صاحب ہیں، اتنا چھوٹا سا لفظ نہیں آتا۔ میں نے اگر پروننسیشن کا تلفظ غلط کر دیا تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک بار کسی مقام میں لفٹ سے جانا تھا تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، انہوں نے اس کا پروننسیشن شاید جان بوجھ کر غلط کیا تو لوگ ہنسنے لگے، اور دل میں انہیں خیال ہوا اتنے بڑے عالم دین اور بزرگ ہیں اور ان کو لفٹ بھی نہیں پتہ کیسے بولا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے آہستہ سے کان میں کہا کہ حضرت یہ لیفٹ نہیں، یہ لفٹ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے دانستہ جان بوجھ کر یہ بات کہی، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لفٹ کا پروننسیشن میں نے غلط کر دیا تو نہ آخرت میں اس سے پوچھ ہوگی نہ قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن بھلا بتاؤ، قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے اگر کسی لفظ کو بدل دیا، اس کا پروننسیشن بدل دیا، تو اس کا کیسا وبال آپ کے سر آئے گا۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ سے انسان مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو انعمتو کہہ دے کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو یہ سراسر شرک و کفر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، صرف زبر اور پیش کے بدلنے سے ہمارا عقیدہ بدل جائے گا، ہمارے عقیدے پر زد پڑے گی۔ تو قرآن مجید کو صحیح پروننسیشن سے پڑھنا سیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑے قاری بن جائیں، لیکن جو بیسک رولز ہیں ریسائٹیشن آف قرآن کے، اس کو کم سے کم ہم سیکھیں۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل ٹاسک نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو عمر لگانی پڑے گی۔ آپ نے اگر 10 گھنٹے بہت ہی فوکس کے ساتھ آپ نے اپنے امام صاحب کو دے دیے، وہ آپ کا قرآن درست کرا دیں گے۔ یعنی اتنا آسان ہے۔ تو قرآن مجید کا تلفظ درست کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ نماز میں صبح شام آپ نے قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اخیر کی کم سے کم 20 صورتیں تو یاد ہوں ہمیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تاکہ آپ کو مزہ آئے۔ ایک ہی صورت جب ریپیٹ کر کر کے آپ سنت میں بھی، فرض کے بعد کی سنتوں میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو دلچسپی نہیں رہے گی، مزہ نہیں آئے گا نماز پڑھنے میں۔ تو کم سے کم آخر کی 20 صورتیں ہیں، اس کو اپنے ٹارگٹ میں رکھ کر یاد کرا لیا جائے۔ اور جس کو یہ صورتیں یاد ہیں انہیں سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اللہ چاہے تو سورہ رحمان ہے، ان کو آپ یاد دلا دیں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں پڑھانی چاہیے، تیسرا جو سبجیکٹ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دیکھیے، ہمارا جو ایمان سے اصل رشتہ ہے، جو ہمیں اللہ سے باندھے ہوئے ہے، وہ رسی ہے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کی۔ خدا نہ خواستہ یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر ہمارا ایمان بھی ضائع ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، ان کی شخصیت میں جو قائدانہ کردار تھا، ایک عظیم انسان اور ایک شخصیت آپ کو ان کے اندر نظر آتی ہے، اسے اپنے بال بچوں کو پڑھائیے۔
تاکہ وہ امیجن کر سکیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کتنے بڑے انسان، عظیم تر ہستی اور عظیم تر قائد تھے۔ ہم نے صرف کلمہ پڑھا دیا، کلمہ کا ترجمہ یاد دلا دیا، بڑی اہم چیز ہے یہ، لیکن جب ہم کسی شخصیت کو پہچانتے ہیں تب اس سے محبت اور عظمت ہمارے دل میں پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیے، کچھ نہیں 50 صفحے پر سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، 30 صفحے کی کتاب ہے، اردو اور انگریزی میں دستیاب ہے، میں آپ کو PDF میں فراہم کر دوں گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ پڑھ لیجئے، کم سے کم اوور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی آ جائے۔ ان کی زندگی کی سیرت بہت وسیع ہے، لیکن جو بیسک معلومات ہیں، کہاں سے تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں آپ نے ہجرت کی، آپ کے اصحاب کون تھے، آپ کے آل و اطہار کون تھے، ان کی واقفیت انہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 بنیادی سبجیکٹ ہیں، عقیدہ، قرآن مجید اور اس کے بعد سیرت۔ چوتھا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے احکام، بنیادی احکام۔ ایک عام مسلمان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، یہ بیسک مسائل ہیں، اور پھر کچھ حلال و حرام ہیں۔ یہ بیسک جو مسائل ہیں ان کا جاننا ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے مراد مفتی بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، حدیث کا ایکسپرٹ بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن بیسک دینی تعلیم جس کی بنیاد پر آپ اپنی نماز کو درست کر سکیں، طہارت صحیح کر سکیں، اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو اس لیے یہ بیسک 4 سبجیکٹ ہیں، آپ اگر اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 80 آورس میں، 90 آورس میں، 100 آورس میں، بہت آسانی کے ساتھ آپ سمر ویکیشن کے اس پروگرام کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میں کتابوں کا ایک سجیشن انشاءاللہ دوں گا، آپ لوگ حاصل کر لیں گے امام صاحب سے یا مجھ سے، ان کتابوں کو پڑھ لیجئے، پڑھا لیجئے، کسی استاذ کو رکھ کے پڑھوا دیجئے تاکہ بچوں کی صحیح دینی تربیت ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے اور آگے پڑھیے، اخلاقیات پڑھیے، اور ایمان کا ریفلیکشن انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے وہ پڑھیے، اور دیگر مسائل پڑھیں۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت یعقوب نے جو سوال کیا تھا اپنے بال بچوں کو سامنے رکھ کر آخری سانس لینے سے پہلے، وہ سوال یہ تھا کہ میرے بعد تم کس کی پوجا و پرستش کرو گے؟ یہی سوال ہمیں نیند سے بے چین رکھے، یہی سوال ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا کنسرن رہے۔ اگر اس سوال کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو زندگی کے سارے سوالات بے معنی ہوں گے اور ان سے حاصل کیے ہوئے جوابات بھی بے معنی ہوں گے۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے بنیادی کنسرن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر شریعت نے ہمارے لیے سارے دروازے کھلے رکھے ہیں، کمائیے، کھائیے، بال بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی دیجیے، شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ایمان سے، اللہ سے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہنا چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔